وہ جو ایک خان صاحب نے 2 دفعہ پہلے آ کے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جو 1 نومبر 2 دفعہ انہوں نے گلگت بلتستان، اور تیسری دفعہ ان کو یاد بھی نہیں رہا کہ 1 نومبر بھی ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی کنسنسس سے انہوں نے خود امجد صاحب کو اپوزیشن لیڈر چنا ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اتنا امیچور فیصلہ یا اتنی امیچور حرکت کوئی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے پولیٹکس کرنا یا جسٹ اسمبلی کی ممبر ہو کے آنا اور وہاں سے واپس چلے جانا، ایک ہوتا ہے آپ کا ایکٹیو پولیٹکس کے اندر آپ کا کتنا رول ہے۔ آپ اگر ہر وقت فیلڈ میں موجود ہیں، آپ لوگوں کو اویلیبل ہیں، آپ کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہوں، آپ کے پاس لوگوں کا ایک تانتا بندہ رہتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ سیاست کرنا اور ایکٹیو سیاست کرنے میں بڑا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ممبر گلگت بلتستان اسمبلی اور سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان سعدیہ دانی صاحبہ سے۔ آپ کو ویلکم کہتے ہیں میڈم اپنے اسٹوڈیو میں، اور جیسا کہ میڈم ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کونسل انتخابات کے، اور کونسل انتخابات کے بعد سے پاکستان پیپلز پارٹی خاصی تنقید کا شکار ہے۔ کیا اس کے پیچھے امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب جو کہ آپ کے صدر ہیں ان کا رویہ ہے؟ شکریہ طاہر، سب سے پہلے تو پروگرام میں بلانے کا۔ دیکھیں، میرے خیال میں کونسل الیکشن کے بعد تو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کا گراف زیادہ اوپر گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، اور تمام لوگ جو سمجھتے تھے، اور ویسے بھی جو ایک انوائرمنٹ بنی تھی کہ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ 4 سیٹیں ہیں اور کونسل الیکشن جیتنے کے لیے ہمیں 5 ووٹس کی ضرورت تھی، تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یا تو ہم سیٹ لوز کر جائیں گے یا پھر ہم ٹائی پہ بھی جا سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن ایک اللہ کی مدد سمجھ لیں اور ایک اچھی حکمت عملی سمجھ لیں، اور پھر ناجی صاحب کا بھی شکریہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سیٹ پر بڑی ڈرامائی انداز میں ہمیں بڑی کامیابی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ میرے خیال میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری بات، آپ نے امجد صاحب کے رویے کی بات کی، تو دیکھیں آپ کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی آپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، تو امجد صاحب کے اوپر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے چلنا، اور پارٹی کی صدارت بھی بذات خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن کونسل الیکشن میں جو ٹکٹ کا فیصلہ تھا وہ چیئرمین صاحب کا تھا، اور یہ بہت اچھا فیصلہ تھا جس کو سب نے اپریشیٹ بھی کیا، دور اندیشی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، ووٹ ڈالنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نواز خان ناجی صاحب، آپ اور امجد صاحب کے ساتھ کوئی بات کر کے آپ تینوں جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، کیا بات ہو رہی تھی اس وقت؟ جب نواز خان ناجی صاحب نے گورنمنٹ کی طرف سے جو تینوں منسٹر صاحبان تھے، تینوں بلکہ جو ان کا بھاگی گروپ تھا، انہوں نے جب ہاتھ کھڑے کیے تو ناجی صاحب نے ان کو یہی کہا کہ آپ اپنے ایک چوتھا ووٹ آپ دے دیں، اس کے بعد میں آپ کو ووٹ کروں گا، ادروائز میں 3 کے ساتھ میں آپ کا چوتھا ووٹ ڈال کے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو دین میں نے یہی کہا تھا کہ ناجی صاحب جو ہیں وہ ہمیں ووٹ کر رہے ہیں، ہمیں اسی وقت کنفرم ہو گیا تھا کہ ناجی صاحب جو ہیں ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو ناجی صاحب تو جب ووٹ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا اس کو صدر امجد حسین کو نہیں دیا بلکہ یہ ایوب شاہ کو اور گزر کو ووٹ دیا، اس کو کس طرح رسپونڈ کریں؟ بہت اچھی بات ہے نا، ناجی صاحب نے ایک سن آف سائل ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو بے نقاب ہو گئے، لیکن ناجی صاحب نے، میں سمجھتی ہوں کہ اپنا جو ایک گراف ہے، ان کا ایک سیاسی جو ایک ان کی جو قد تھا وہ مزید ان کا بڑھ گیا ہے اس ڈیسیجن کے بعد۔ اور رہی بات، انہوں نے یہ کہا کہ گزر کو دیا ہے یا ایوب شاہ کو دیا ہے، تو الٹیمیٹلی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ نا، ٹکٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، جہاں سے بھی آیا آپ کو ایک ووٹ آیا، آپ کا ممبر آ گیا۔ اچھا، ایک سیاسی جماعت نے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے بھی کام شروع کر دیا ہے، کیا پیپلز پارٹی اس عہدے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ کوئی ایسی باتیں چل رہی ہیں؟ نہیں، ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی کنسنسس سے انہوں نے خود امجد صاحب کو اپوزیشن لیڈر چنا ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اتنا امیچور فیصلہ یا اتنی امیچور حرکت کوئی کر سکتا ہے۔ ادروائز یہ ایک پروپیگنڈا آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت
اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید بہت زیادہ خوفزدہ ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی عہدوں کی محتاج نہیں رہی ہے. ہم اپنی اسٹرگل میدان میں رہ کے کرتے ہیں، ہم فیلڈ میں ہم ورکر ہیں، پولیٹیکل ورکر ہیں، اور فیلڈ میں رہ کے کام کرنا ہماری عادت ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، وہ کم از کم ان حالات میں اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے. اچھا، ہم نیشنل لیول پہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بڑا کلوز کوارڈینیشن ہوتا ہے. اکثر اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پر نظر آتی ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں ہم نے اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ حفیظ الرحمان صاحب آپ پہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، امجد صاحب نون لیگ پہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ایسا تو میرے خیال میں جو پارلیمانی سیاست ہے ہماری اس وقت گلگت بلتستان کے اندر، وہ تو ہم ایک ہی پیج کے اوپر ہیں اس وقت، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو. اور ہم جو بات کرتے ہیں تو وہ جو موجودہ حکومت ہے، چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، ان کی پالیسیز کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جس طرح کی زیادتی، جس طرح کی زبردستی، ایک کہہ لیں کہ جس طرح کا مینڈیٹ چرا کے عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کے جس طرح کی حکومت بنائی گئی ہے، اس کے اوپر تو ہم تمام جو سیاسی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہماری پارلیمانی سیاست جو ہوتی ہے، اور چونکہ فیصلے جو ہیں وہ اسمبلی میں ہوتے ہیں، پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، تو پارلیمانی سیاست تو ہماری ایک ہی پیج کے اوپر چل رہی ہے. اچھا، ہم نے چونکہ آپ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں ہیں، آپ نے بڑا متحرک کردار ادا کیا پارٹی کے لیے بھی، اور آپ مختلف عہدوں میں بھی رہی ہیں. ماضی میں 2009 کے الیکشنز میں جب حکومت آپ لوگوں کی بنی تھی، اس میں بھی آپ وزارت آپ کو ملی تھی. ہمیں کوئی دوسری خاتون اس طرح کی پاکستان پیپلز پارٹی کی سامنے آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب گلگت بلتستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کی ویمن ونگ کی بنیاد پڑی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. چونکہ میں اس کی ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک فاؤنڈنگ ممبر جو ہیں وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ. مجھے اس وقت پارٹی کی طرف سے مجھے نومینیٹ کیا گیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ تھا گلگت بلتستان میں کہ کسی پولیٹیکل جماعت نے اپنی خواتین ونگ کو باضابطہ طور پر ایک ونگ بنائی، اور اس نے باقاعدہ الیکشنز کے اندر اپنا ایک بڑا رول پلے کیا. تو یہی چیزیں تھیں کہ پہلی دفعہ ہم نے گلگت بلتستان میں خواتین کے جلسے کیے، پولیٹیکل اویئرنیس کے لیے ہم نے کام کیا، خواتین کو ان کی ووٹ کی اہمیت کا احساس دلائے. تو یہی چیز تھی جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے مجھے ایز اسمبلی ممبر اور پھر اس کے بعد کنسیڈر کیا، اور اس کے بعد پھر منسٹر ٹورزم اور انفارمیشن کے عہدوں سے انہوں نے میرے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ڈالی. اور دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے پولیٹکس کرنا یا جسٹ اسمبلی کے ممبر ہو کے آنا اور وہاں سے واپس چلے جانا، ایک ہوتا ہے آپ کا ایکٹیو پولیٹکس کے اندر آپ کا کتنا رول ہے. آپ اگر ہر وقت فیلڈ میں موجود ہیں، آپ لوگوں کو اویلیبل ہیں، آپ کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہوں، آپ کے پاس لوگوں کا ایک تانتا بندہ رہتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ سیاست کرنا اور ایکٹیو سیاست کرنے میں بڑا فرق ہے. بہت مشکل کام ہے، بلکہ اگر ہم خاتون دیکھیں تو بہت ساری خواتین آتی تو ہیں لیکن اس طریقے سے انٹیکٹ نہیں رہتی. وہ ٹائم دینا، ایک جو اپنے پارٹی ورکرز کے ساتھ یا جو اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ جو ایک ان کا جو انٹیکٹ رہنا بڑا مشکل، کسی بھی خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی ایسے میں جب آپ ایک سنگل پیرنٹ بھی ہوں. جی ہاں. اچھا، ابھی 25 جو نومبر سے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے، صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف ایک مہم شروع ہو رہی ہے. آپ حقوق نسواں کی بھی آپ کے پاس منسٹری رہی ہے، تو آپ نے کیا ایسی خدمات دی ہیں جو ابھی تک اگر اس کو آج بات کریں اس پہ تو وہ بڑا کارنامہ تھا؟ دیکھیں، یہ شاید گلگت بلتستان کی اسمبلی میں پہلی بار تھا کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا خواتین کے پروٹیکشن کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا، اور باقاعدہ ایک ایکٹ کی شکل میں وہ گلگت بلتستان میں موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بل جو تھا وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری حکومت کا جو میرے ہاتھوں سے جو بل میں نے ٹیبل کیے تھے، تو یہ ایسے کام ہیں جو ماضی میں تو ہوئے. اس کے بعد جو ریزولوشن میں نے ویمن ڈے کے اوپر 8 مارچ کو جو میں نے ٹیبل کی تھی، وہ بھی اس کے اندر بھی بہت ساری وہ چیزیں تھیں جس میں میں نے حکومت کے اوپر اس بات کے لیے یہ ڈیمانڈ میں نے کی تھی کہ جتنی بھی قوانین گلگت بلتستان میں خواتین کے حوالے سے پاس ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک تو امپلیمنٹیشن، اور دوسری یہاں پہ مزید جتنے بھی قوانین نافذ کرنے کی ضرورت ہے تو ان کی ایکسٹینشن کے لیے بھی جو ہے وہ حکومت جو ہے اپنی
اچھا، ابھی اب ہم دیکھتے ہیں تو NCSW کی چیئرپرسن جو ہے نیلوفر بختیار صاحبہ ہیں، اور گلگت بلتستان میں بھی وہ کوئی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یا مہم چلا رہے ہیں. آپ بھی کوئی اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے جو 16 ڈیز آف ایکٹیویٹیز؟ دیکھیں، یہ ہم اپنی ایک تو یہ ہے کہ وہ خواتین جو NCSW کی جو چیئرپرسن جو ممبر ہیں گلگت بلتستان سے، وہ جی سوسن عزیز، وہ میری بہت اچھی بلکہ کلاس فیلو رہی ہیں، میری دوست رہی ہیں، تو بہت اچھی ایک بڑی قابل خاتون ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم کریں گے. اس کے علاوہ ہم اپنی پارٹی لیول کے اوپر بھی جو ہے وہ اس پروگرام کو آرگنائز کریں گے. مطلب کوئی نہ کوئی آپ ایکٹیویٹی. جی ہم تھوڑا سا نیشنل لیول کی صورتحال پہ بات کریں گے، اور آج کل بڑا بات ہوتی ہے الیکٹرانک مشین کی ووٹنگ کے لیے، تو اس پہ آپ کا یا آپ کی پارٹی کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس کا رد عمل تو جس طرح سے کل پارلیمنٹ میں جمہوری اقدار کو، جمہوری روایات کو بلڈوز کر کے جس طرح سے 28 قوانین پاس کیے گئے، اور اپنے ہی ممبران اسمبلی کو جو آنا نہیں چاہ رہے تھے وہ آئے نہیں، وہ لائے گئے. انہوں نے خود کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم لائے گئے ہیں. تو اور اس کے اوپر جو اپوزیشن کی طرف سے، اسپیشلی چیئرمین صاحب کی طرف سے جو اعتراضات بھی آئے، اور اس سے بھی بڑھ کر الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے باوجود بھی اس طرح کی کسی چیز کو امپوز کرنا زبردستی پارلیمنٹ کے اوپر، یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا غیر جمہوری رویہ ہے. جن لوگوں نے RTS سسٹم کو بٹھا کے اپنی مرضی کے نتائج لیے، اپنی مرضی کی حکومت بنائی، کیا وہ EVM مشین کو چلنے دیں گے؟ EVM مشین کے ذریعے جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان لوگوں کو تو آپ ووٹ کا اپنے اس طرح کا حق نہیں دے رہے ہیں. جو اوورسیز ہیں، اچھی بات ہے، اوورسیز کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، لیکن آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نسبتاً کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس EVM مشین کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آپ کو آپ کا انتخاب کریں گے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے. اب تھوڑا سا اگر ہم کریں تو ہماری ایج کے لوگ 2 جنریشنز کے بیچ کے لوگ ہیں، یا ہم سے اگر بڑے ہیں یا ہمارے بزرگ جن کی آپ بات کریں، تو میرے خیال سے ان کو زیادہ ٹیکنالوجی کا علم نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے. اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ لائی گئی ہے. مطلب ابھی سے تو یہ ریٹرن نہیں، دیکھیں اس میں آپ 2018 کا الیکشن RTS سسٹم بٹھا کے جس طرح سے وفاق میں ہوا، 2020 کا الیکشن گلگت بلتستان میں حلقہ، خاص طور پر حلقہ 2 کے جو نتائج ہیں ان کو جس طرح سے مینڈیٹ کو چرایا گیا، ڈاکہ ڈالا گیا، پوری دنیا، پورا انٹرنیشنل میڈیا نے دیکھا، آبزرورز تھے، سب نے دیکھا. اچھا، ڈسکا الیکشن نے تو آپ کی دھاندلی کے اوپر مہر ثبت کر دی. اس کے علاوہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ صحیح ہے آپ کا، چونکہ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ابھی تک گلگت بلتستان کی بات کریں یا نیشنل لیول پہ انتخابات کی بات کریں تو موجودہ حکومت صوبائی ہو یا وفاقی ہو، ان کے اوپر یہ الزامات ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں، گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں، اور کونسل انتخابات ہوئے. امجد صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک ڈکوسلا انتخابات ہیں. ہم نے بہت سارے جو اس حوالے سے جاننے والے لوگوں سے پوچھا، ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو ایوب شاہ کے جیتنے سے پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، انتخابات ایک جمہوری پروسیس ہے، اور پارلیمنٹ سے ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے ہمیشہ یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز پارلیمنٹ سے باہر نہیں ہوگی. فیصلے جو ہیں وہ، اور ہم پولیٹیکل پروسیس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایک پولیٹیکل پروسیس تھا جس میں پہلی بات تو یہی تھی کہ وہ جو ایک خان صاحب نے 2 دفعہ پہلے آ کے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، جو 1 نومبر 2 دفعہ انہوں نے گلگت بلتستان، اور تیسری دفعہ ان کو یاد بھی نہیں رہا کہ 1 نومبر بھی ہے. تو اگر کل جس طرح سے آپ نے 28 قوانین پاس کیے، اس میں اگر آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہاں سے یونینیمسلی قرارداد پاس ہو کے گئی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، اور وہاں پہ وفاق میں وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی، اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لے کے آئیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ ان کو ویسے ہی، چونکہ پیپلز پارٹی کا تو پہلے سے ہی ہمارا منشور میں ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے عبوری آئینی صوبہ، وہ لے کے آتا، اپوزیشن بھی ان کو سپورٹ کرتی، لیکن انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس بات کے اوپر بھی یو ٹرن لیا. اچھا، بالکل. اور کونسل الیکشن چونکہ ظاہر ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ 4 ووٹوں کے ساتھ اپنی کونسل کی سیٹ ہم جیتے ہیں. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل. بالکل. مسلم لیگ نون کا بھی کردار بڑا ہمیں لگا کہ اسلامی تحریک کو انہوں نے جس طریقے سے اپنی طرف مائل کیا. اچھا، آج حافظ الرحمان صاحب بھی اپنا کیا کہتے ہیں پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو عبوری آئینی صوبے کا نعرہ لے کر یہ گورنمنٹ اس وقت جو بات کر رہی ہے، اگر اگلے 6 مہینے تک نہیں کر سکی، اس پہ پورا نہیں اتر سکی، تو اس گورنمنٹ کے لیے بڑے مشکلات ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی موجودہ حکومت اگر یہ والا جو صوبائی عبوری صوبہ ہے اگر نہیں بنا سکتی
تو پھر ان کے لیے کیا چیلنجز آ سکتے ہیں؟ دیکھیے چیلنجز تو ڈیفینیٹلی ہیں، کیونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے اعلانات کیے یہاں پہ آگے گلگت بلتستان میں، اس کے بعد پھر 1 نومبر میں آ کے اعلانات کیے. تو آپ اپنے کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے اپنے اعلان کے اوپر آپ کتنی دفعہ یو ٹرن لیں گے؟ گلگت بلتستان کی عوام جو ہے ان کا جو بنیادی جو مسئلہ ہے اس وقت، ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ عبوری آئینی صوبہ ہے، اور تمام لوگ جو ہیں ان کی نظریں اسی بات پہ لگی ہیں، وہ اسی امید پہ ہیں، کیونکہ وہ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آنے والوں نے شاید یہی کہا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑی تبدیلی آئے گی، لیکن وہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں. نہیں، اگر میرا سوال یہ تھا کہ اگر نہیں کر سکے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے پھر تو آپ اپنا وہ ایک عوام کے اندر آپ اپنا وہ ایک مقام ہے وہ تو آپ کھو دیں گے نا. وہ جو آپ نے وفاق میں امیدوں کے اوپر پانی پھیرا ہے پہلے سے، مہنگائی جس حد تک آپ نے بڑھائی ہے، لوگوں کو بے روزگار جس حد تک آپ نے کیا ہے، گیس بجلی پیٹرول جس طرح سے آسمان کو چھو رہی ہیں قیمتیں، اسی طرح سے گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر ایک تو مہنگائی کا بم آپ نے گرایا ہے، دوسری یہ کہ ان کے عبوری آئینی صوبے کے اوپر آپ نے ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے، جس کا خمیازہ آپ کو اگلے الیکشن میں بھگتنا پڑے گا. شارٹ آپ سے جواب مانگوں گا کہ 3 گورنمنٹ یا تیسری حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، گڈ گورننس آرڈر کے بعد کی بات کروں، اگر صوبائی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے مہدی شاہ صاحب نے حکومت کی، حفیظ صاحب نے، اور ابھی خالد خورشید صاحب حکومت کر رہے ہیں، تینوں کا آپ تقابلی جائزہ لے، کس کی بہترین حکومت رہی، گورننس رہی؟ دیکھیں گورننس بہترین اس لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نام ضرور لوں گی کیونکہ وہ ایک پہلی ہماری حکومت تھی، اور ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد فرسٹ ٹائم گلگت بلتستان کے اندر ایک پولیٹیکل جو ایک لوگوں کو جو ہے وہ امپاور کیا گیا تھا، اور ایک سسٹم جو 70 سالوں سے چل رہا تھا اس سسٹم کو لا کے عوام کے ہاتھ میں دینا اور عوامی نمائندوں کے ذریعے رول کرنا، یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. اور بہت اچھا ہم نے کام بھی کیا، بڑے اچھے ادارے بنے اس وقت اور لوگوں کو روزگار فراہم کیا. پہلی حکومت تھی، اس کے باوجود جس طرح سے پولیس کی تنخواہیں آپ دیکھیں، اچھا اتنے تقریباً 20 سے 25 دیکھیں، جہاں پہ آپ 25,000 نوکریاں دیتے ہیں وہاں پہ 50 نوکریاں تو غلط اپوائنٹ ہوئی ہوں گی. اس میں کوئی میں اس طرف نہیں آنا چاہ رہا تھا، نہیں کوئی نہیں، آپ آ جائیں بے شک، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے جسٹ کہا تھا 25,000 لوگ جہاں پہ روزگار پہ لگتے ہیں وہاں پہ irregularities 50-60 کے اوپر ہوئی ہوں گی. بالکل. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے عوام کو ایک ریلیف ملی تھی. اچھا سعدیہ صاحبہ، میں اگر آپ سے جاننا چاہوں کہ آپ کا ایک عرصہ ہوا ہے سیاست پہ، تو اگر آپ بتائیں کہ آپ کو سب سے اچھا پولیٹیشین آپ کو کون سا لگا، اور سب سے جسے آپ نفرت کرتی ہیں وہ پولیٹیشین کون ہے، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ سب سے اچھا تو دی ون اینڈ اونلی زرزاری صاحب ہی ہیں، ان سے اچھا پولیٹیشین تو کوئی ہو نہیں سکتا. صحیح. اور جہاں تک آپ نے ہاں جسے مطلب ایسا کوئی پولیٹیشین جسے جو بہت برا ہو آپ اس کو دیکھنا نہ چاہیں. برا تو نہیں کہہ سکتے، بس ناپسندیدہ آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا ناپسندیدہ کون ہے؟ شیخ رشید صاحب. اچھا چلو جی، شیخ رشید صاحب تو چلو نیشنل لیول پہ، تو گلگت بلتستان میں بھی کچھ ایسے پولیٹیشینس ہیں جنہیں آپ ناپسند کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہیں. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ، آپ نے وقت دیا گلگت میڈیا نیٹ ورک کو. تو ناظرین، ہم نے آج مختلف موضوعات پہ بات کی. سیکریٹری اطلاعات اور ممبر سیکریٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر گلگت بلتستان اسمبلی سعدیہ دانش صاحبہ ہمارے ساتھ تھی. ان کی گفتگو آپ نے سنی، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان طاہر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.